نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے، اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا کہہ رہے ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے۔ یہاں ایک آیت کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی۔ کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں، اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں۔ کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی۔ تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے زکاتیں بھی دے دی، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا، اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہی خوف ہے۔ میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو، یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ، ابھی برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی، اب ہوگا کیا؟ کہ نہیں کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا، صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے، رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا، کوئی بات نہیں، انجوائے کرنا، دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ بولو نہیں۔ ہماری بیسک ضرورت ہے، جب شدید بھوک لگے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کھانے کو روٹی مل جائے، یہ بیسک ضرورت ہے۔ نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے، یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے، آپ اگر نہیں سونا ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو۔ اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا، نیند نہیں ہو رہی، ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا، بڑا لمبا بس کا سفر تھا، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا، پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی، تو میں ایسا سویا ہوں، کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں، وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب، پھر جب ادھر پکڑ دھڑام سے اس کے اوپر گرا، وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار، پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی۔ تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو، اور جب گہری نیند آتی ہے نا، انسان پہ مسلط ہوتی ہے، بے شک نرم گدا نہ بھی ہو، سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی، کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے، ایسا مزہ آتا ہے سونے میں۔ وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا، وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو، وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا، اس کو سکون تھا نا، اس کی سکون نہیں تھا اصل میں، وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کے ادھر سے پیسے، تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی، تو میں نے کہی تو بتائے گا ٹھیلے پہ سو رہا ہے۔ مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ، جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے، وہ آ جائے گی، کہیں بھی آ جائے گی، بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے، اور کھانے کی ضرورت اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا۔ اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں، شدید بھوک لگ رہی ہو نا، دال کھانے کا اپنا مزہ۔ میں نے کہا دال مل جائے گی۔ پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا جب اتنی غربت ہوگی، خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے۔ میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو، ٹھیک ہے نا، جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن، مسافر خانہ ہے نا بھائی۔ نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے، جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ، جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ۔ تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی، بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا دی، کیا خیال ہے؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو، بولو وہیں رہو، اب کیا کرنا ہے؟ غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے، لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل، لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں، مسافر خانہ ہے، ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ۔ تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی، کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم مسافر خانہ ہے، ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا۔ ارے فیکٹری تم نہیں مرے، فیکٹری مر گئی ہے، زیادہ اچھا ہے، اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی۔ کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو، لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں۔ آدمی کہتا ہے بھائی
मजदूरों समेत मार दे उस पूरी फैक्ट्री मुझे बचा लो, यही होगा ना, मुझे बचा लो। तो उनको थोड़ा सुकून है। मैंने कहा आपका मसला ये है कि आप नमाज पढ़ते हैं, उलमा के पास भी बैठते हैं, मगर आपने दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं आपके। हमारे हजरत फरमाया करते थे बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तहज्जुद गुजार और जनाब बड़े हर बात पे दुरूद शरीफ, लेकिन दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर पाले उबल रहे हैं। ये ऐसे जैसे अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना, तो दुनिया की मोहब्बत के चश्मे नहीं उबलते, गंदगी के गटर हैं जो उबलते हैं। तो कहते हैं इनके दिल में गंदगी नहीं है, गंदगी के दुनिया की मोहब्बत की जो एक गटर है ना, गटर, वो गटर उबल रहे हैं। जिसको ये मिसाल समझ में ना आती हो, बारिशों में हमारी गली को आगे देख लिया करें, गटर कैसे उबलते हैं, तो वो पता चल जाएगा कि ये है जो गंद निकला हुआ। इस गंद को निकालो। क्या कहा पैगंबर ने, हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, ऐ मेरी कौम तुम घर इतने मजबूत बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है, इतना पैसा इन दीवारों में क्यों फूंक रहे हो? हालांकि वो हलाल पैसों से घर बना रहे थे भाई, हराम से थोड़ी बना रहे थे, हराम से नहीं बना रहे। फिर भी पैगंबर एतराज कर रहे हैं कि मौत को भूल गए हो तुम, इतना सरिया बुनियादों में डाला जा रहा है। लोग बता रहे थे हमने ये सरिया डाला। मैं कहता हूं अपनी हड्डियों में तो कैल्शियम है नहीं तुम्हारे, पहले अपनी हड्डियों में सरिया डालो भाई। हड्डियां बोसीदा हो रही हैं, खोखली हो रही हैं, और मकान की मजबूती पे इंसान फख्र कर रहा है, तो निकालो इस गटर को, ऐसे झटक दो। हमारे हजरत एक जिक्र बताया करते थे कि रात को ना तन्हाई में बैठ के ये जिक्र किया करें। ये जिक्र हदीस से साबित नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, ट्रेनिंग के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, इसलिए इसको सुनना समझना जायज नहीं है। वो जिक्र करवाते थे, बहुत से अकाबिर करवाते हैं ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा में क्या करना है, गर्दन यहां लेके जानी है। ला इलाहा कोई माबूद नहीं, ये तसव्वुर कर रहे हैं दिल से अल्लाह के अलावा सब चीजें निकल रही, निकाल के बाहर फेंक रहा हूं। इस तसव्वुर का ना बड़ा असर पड़ता है दिल के ऊपर। ला इलाहा सब निकाल के, बहरिया टाउन निकालो सबसे पहले इसमें से। हाँ बहरिया, आपको नहीं पता बहरिया टाउन का, आप बाहर से आए ना। हमारे यहाँ वो कामयाब है जो बहरिया टाउन है, और वो नाकाम है जो बहरिया टाउन नहीं है। तो हमारे यहाँ जन्नतुल फिरदौस में रियाज मलिक है जिसका बहरिया टाउन है। ये जन्नत जो दुनिया में बातें करते हैं लोग, अब उसको नहीं मानते, कहते हैं भाई तेरे प्लॉट कितने हैं। तो ला इलाहा का मतलब निकालो दिल से, कोई नहीं है। जो गंद भरा हुआ है ना, दुकान, प्लॉट, जायदादें, जागीरें, जिधर दिल अटका हुआ है, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा प्लॉट, मेरा ये सब, मेरा मेरा करके जो मेरी गाड़ी, ये सब फजूल चीजों को ला इलाहा में तसव्वुर करके निकल। हालांकि उस वक्त हमारे पास धेला भी नहीं था हम तो खुद तालिब इल्म थे, लेकिन हम कहते थे निकालो दिल से। रात को 100 दफा ना ये जिक्र करवाते थे, ला इलाहा, सब निकाल दिया, इल्लल्लाह। फिर इल्लल्लाह में चोट मारते थे दिल पे, इल्लल्लाह सिर्फ कौन है, अल्लाह है। तो अला कुल्लु मा खलल्लाह बातिल, हदीस में आते हैं अल्लाह के अलावा सब बातिल है। इसका हम आज की जबान में तर्जुमा करेंगे, अल्लाह के अलावा सब बकवास है। सब क्या है, बकवास। अगर सब बकवास ना होता तो मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह दुनिया देता ना, और फिरौन को गरीब रखता कि मूसा तो मेरे हैं तो इनको दुनिया बहुत दूंगा, और फिरौन मेरा दुश्मन है, इसको खाने पीने के लिए रोटी, इसकी फैक्ट्रियों में आग लगाऊंगा। क्या कराऊंगा? फैक्ट्रियां तो फिरौन की चल रही थी, उसके महल्लात के नीचे नहरें बह रही थी, और मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन गुर्बत के ताने देता था। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, शादी करने के लिए तो 10 साल बकरियां चराई है इन्होंने। आप शादी करते हैं ना, ऐसे में कैसे भाई इतने अच्छे खानदान में शादी हुई, आप बताते हैं यार एक्चुअली मेरा बिजनेस, और उन्होंने ऐसा मेरा स्टेटस देखा कि खुद ही दे दी उन्होंने। और गरीब आदमी, अबे तुझे कैसे मिल गई? तो क्या कह रहा था, यार किसी का रक्षा उधार लेके गया था मैं बताने के लिए। वो बेचारा फख्र कर सकता है? तो फिरौन ये ताने देता मूसा अलैहिस्सलाम को कि अम अना खैरुम मिन हाज़ा अल्लज़ी हुवा महीन, मेरे पास दौलत ही गरीब। तो इससे पता चलता है अल्लाह के अलावा इस दुनिया में सब कुछ क्या है, बकवास। हमारे नबी कचरे के ढेर पे सहाबा के साथ गए, एक मरी हुई बकरी का बच्चा, सॉरी मरी हुई बकरी का बच्चा नहीं, बकरी का मरा हुआ बच्चा, समझते हो, बकरी का मरा हुआ बच्चा, मुर्दार होता है ना, बू आ रही होती है, फूल फट रहा होता है। आपने सहाबा से फरमाया कोई है जो इसको कुछ दिरहम में खरीदे? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इस गंद को कौन खरीदेगा? आपने फरमाया अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत इससे भी कम है। जो हम इसको लिफ्ट करा रहे हैं ना, मेरा प्लॉट, मेरी गाड़ी, चंद असल में ये समझ में आती नहीं है। आंख बंद होगी तो समझ में आ जाएगा यार किस चीज पे मैंने मेहनत की। तो दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालो, और ये जिक्र तन्हाई में इज्तिमाई ना करें, बिदअत ना बन जाए। लाउड स्पीकर खोल खोल के भी मस्जिदों में हो रहा है, एक टोपी ड्रामे शुरू हो जाते हैं। हर चीज को ना लोग एंटरटेनमेंट का जरिया बना लेते हैं। अब ये जिक्र मैंने बता दिया तो पता चला मस्जिदों में प्रोग्राम चले, आइए हमारे यहाँ 3:05 पे जिक्र होगा, फिर रोना धोना करना कराना कुछ भी नहीं होता। तो तन्हाई में बैठ के अगर 100 दफा ऐसे कर लेना, ला इलाहा, हल्की आवाज के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कई दिन तक कंटिन्यू करेंगे, आपके दिल की कैफियत बदलना शुरू। फिर आपको लगेगा यार ला इलाहा कोई नहीं है, सब बकवास है। फिर कोई आपसे आके कहेगा अबे बहरिया टाउन, आप कहोगे मैं तो रात को 100 दफा दिल से ये बहरिया टाउन निकाला है मैंने, तो किस बहरिया टाउन की बात कर रहा है? दुनिया रखो जरूर, ऐसा ना हो कि प्लॉट ही बेच दे सुबह उठ के। 3 प्लॉट थे बहरिया टाउन में, बच्चों के लिए रखे हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह बहरिया टाउन निकाल के सुबह का उठा के दे दो किसी को बस। तो इतना करें जितना अफोर्ड कर सकते हैं।
یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے, دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو, نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے, اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی, آپ کھا لو گے, آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے, اس کو کینسر ہو جائے, آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار, بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں, اندر سے یار خود سے جا رہی ہے, جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی, وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں, تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسی کی مرغی چوری کر لو. انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کا آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے, اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا, ہم کھا رہے ہیں, ہم تھوڑی کھا رہے ہیں, خود ہی کھا رہی. کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سبھی. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا, اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں, پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں, محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں, بنگلہ رکھیں, چھوٹ جانے کے لیے تیار ہیں, چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا, اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. میں نے کہا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا, پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھینچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں, اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار, کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا وتخشى الفقر, اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو, دے دیا کرو یار. یہ